ہمارا آنا قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہم سب کو دین متین میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کو اپنی مرضی اور اپنی منشا سے وجود بخشا ہے، اور اس کے اندر انواع و اقسام کے بیل بوٹے، پھول پتیاں، شجر و حجر بنائے اور سجائے ہیں، اور اس کو بڑا رنگین اور خوشنما بنایا ہے۔ اور طرح طرح کی مخلوقات کو وجود بخشا، جس میں سے عظمت اور شرف کا تاج دستار وہ صرف انسان کے سر پہ ہی رکھی۔ اللہ جل جلالہ چونکہ اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اس لیے وہ تمام انسانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی اور آپس میں محبت اور الفت رکھنے کی وہ میں تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ اور اس نے اپنے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ آپ بطور نمونہ آپ عالم انسانیت میں تشریف لائیں، اور آپ اس عالم انسانیت کو میرا پسندیدہ ماڈل اور رول جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کرم سے، فضل سے پھر سامنے جلوہ افروز ہوئے، اور اسی صورت میں آپ نے پوری عالم انسانی کے سامنے وہ رویہ، وہ انداز، وہ طریقہ، وہ دستور وہ سامنے رکھا کہ جو اللہ جل جلالہ کو بڑا پسند ہے۔ اس اسوہ حسنہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، لوگوں کے ساتھ محبت، الفت، ایک دوسرے کی دل جوئی، صلہ رحمی، حقانیت، سچائی اس کو بحال کیا، اور دوسری طرف ظلمت، اندھیرے، بے راہ روی کو، فتنے پردازیوں کو، نفرتوں کو، قدورتوں کو، حسد، بغض، کینے کو صاف کیا۔ اور یہی وہ منظر ہے کہ جس سے اللہ جل جلالہ خوش ہوتا ہے۔ اگر امت اعتدال پہ آ جائے، امر بالمعروف کو تسلیم کرے اور اسی کو آگے رائج کرے، اسی کا درس سبق دوسروں تک پیش کرے، اور نہی عن المنکر سے باز آ جائے، رک جائے، تو یہی
دین اسلام کا تقاضا ہے۔ اور میرے آپ سب کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کو پیش فرمایا، انہی اعمال کو سامنے رکھا اور ایسے اسباب کو سامنے رکھا کہ جس کے ذریعے پھر عالم انسانیت کے اندر محبت اور انس پیدا ہوتا ہے۔ اور ان خوبصورت اعمال میں سے ایک خوبصورت عمل وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو جذبات کو ابھارتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سننا، دیکھنا، سمجھنا، دلوں میں احساس پیدا کرتا ہے، جس سے دلوں میں اپنائیت پیدا ہوتی ہے، رغبت، محبت، اور جس سے ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑتے ہیں۔ اور یہی تقاضۂ ربوبیت ہے کہ عالم انسانیت آپس میں گل مل جائے، جڑ جائے، آپس میں بے راہ روی نہ رہے، نفرت کدورت نہ رہے، تکبر غرور کبر نہ رہے، عاجزی و انکساری ہو، اور اپنی ذات سے بڑھ کے دوسرے کا احساس ہو، دوسرے کے درد کو سمجھا جائے اور اپنی ذات سے دوسرے کو ترجیح دی جائے۔ یہ اس عمل کے اندر یہ راز چھپا ہوا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ عمل چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ جل جلالہ نے ایسے اعمال بجا لانے والوں کے کلام مجید میں بڑی تحسین فرمائی ہے، اور اس عمل کو مختلف صورتوں میں اسے پھیرا ہے، اس کی تحسین بھی کی ہے، اور جو اس عمل سے دور رہتے ہیں، اس عمل کے منکر ہیں، اللہ کریم نے ان کے لیے وعید بھی فرمائی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر میرے آپ سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ساری ایسی جگہ ہیں کہ جن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا ہے، اتنا پسند فرمایا کہ دنیا آخرت کی ان کے لیے بشارتیں عطا کی ہیں، اور جو اس سے دور ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی وعیدیں بھی فرمائی ہیں سرکار۔ اور آثار صحابہ، بزرگان دین کے بڑے سارے ایسے اوصاف ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ رکھیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ جب بندہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ یاد رکھیں اللہ کریم اس پہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول، اس کے حبیب راضی ہیں، اور یقیناً یہ عمل امت کو آپس میں جوڑتا ہے، عالم انسانیت کو آپس میں جوڑتا ہے، بیلنس کرتا ہے، اور بیچ میں سے جتنی خلچیں ہیں، نفرتیں، کدورتیں، ان کو یہ عمل صاف کرتا ہے۔ کلام مجید میں اس مقام پہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے سورہ دہر کا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ لوگ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کس لیے کھلاتے ہیں، کیوں کھلاتے ہیں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کریم کی محبت کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے کہ ہم پہ ہمارا اللہ راضی ہو۔
فقط صرف اس لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جب کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کھلایا نا، یہ صرف فقط ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے کھلایا. لا نرید منکم اجرا ولا شکورا. ہم تم سے نہ کوئی اجر چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں. ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی شکریہ، کوئی تھینکس چاہتے ہیں. ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. ہم نے یہ کھلایا ہے اللہ کے لیے بس، اور تم سے ہم کچھ نہیں چاہتے. ہم تم سے کچھ نہیں لینا چاہتے، یہ فقط اللہ کے لیے. یہ بہت بڑا مقام ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا، نادار، کمزور، نحیف، بے سہارا، بے آسرا، جن کو ضرورت ہو ان کو کھلانا، ان کے لیے اپنے دسترخوانوں کو کھولنا، اور فزیکلی کھانا کھلانا، باقی ضروریات کو پورا کرنا وہ ایک الگ باب ہے. جس کی جو حاجت ہو، ضرورت ہو، اس کو وہ دینی، اس تک پہنچانی، اس کی مدد کرنی، وہ ایک الگ میٹر ہے، الگ ایک بات ہے. بالخصوص خاص طور پہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ایک عمل، بہت بڑا عمل ہے. اپنے دلوں کے اندر اس جذبے کو سرشار کریں، اپنے دلوں کے اندر اس جذبے کو پیدا کریں اور پختہ کریں اور خبر رکھا کریں. جہاں کوئی بھوکا ملے، جس کو ضرورت ہو کھانے کی، اس کو لازمی اس کو پکڑ کے بٹھا کے اس کو کھلائیں. جہاں کوئی ملے، ہمت ہے، طاقت ہے، اسے کھلائیں. اب تو اللہ کریم کا فضل ہے ہمارے اوپر. اللہ کریم نے ہمیں بہت سارا نواز رکھا ہے. جو جتنی کیپیسٹی بھی ہے اس میں سے اس قدر دوسروں کو کھانا کھلانا. باقی ساری باتیں، باقی اعمال الگ ہیں. جس کو جو ضرورت ہو، حاجت ہو، اس کی حاجت کو پورا کرنا. خاص طور پہ جو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا عمل ہے. اس جذبے کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں. اور کتنا بڑا مقام ہے، کیسی وہ جماعت ہے، کیسے وہ لوگ ہیں جن کی تعریف، توصیف اللہ کریم اپنے کلام مجید میں جس نے سجائی ہے اور بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جب کھانا کھلاتے ہیں تو وہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کھلایا یہ صرف اللہ کے لیے کھلایا، ریاکاری کے لیے نہیں. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے ان حلقوں کے اندر بھی، وہ کوئی سیاسی حلقہ ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی امیر کبیر ہو، صاحب ثروت ہو، اب ان کے عمل اب میڈیا کے ذریعے آپ دیکھتے رہتے ہیں. تھوڑی سی چیز بھی ہو، حقیر ہو، ناقص ہو، بالکل ناقص ہو، ان چیزوں کو ہمارے بڑے لوگ جو ہیں عمرا طبقہ، مختصر محدود ناقص چیزیں وہ لا کے سامنے بچیوں کو کھڑا کر کے، کمزور لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے تصویر کشی ہوتی ہے، ذرا سب فوٹو سیشن ہوتا ہے. چیز تھوڑی ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے ذرا، لیکن اس کا فوٹو سیشن اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ زمانہ دیکھیں، عوام دیکھیں، لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے سخی اور لجپال ہیں. حالانکہ اس کے اندر جو حکمت اور راز ہے، جو سب سے بڑا، جو اس کی بنیادی جو صورت ہے، وہ تو ہے ہی لوجہ اللہ. وہ تو ہے اس کے اندر، اس جو کھانا کھلاتے ہیں غرض ہی اس کے اندر یہ ہے، اس کی ریزن ہی صرف یہ کہ ہم پہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے کھلایا جائے. تو اللہ کی رضا تو فوٹو سیشن کی خواہ نہیں ہے نا، وہ تو تقاضا نہیں کرتی. فوٹو بنے نہ بنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہو کہ میں کسی کو کچھ دوں اور میں کھلاؤں تو اس لیے کھلاؤں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اور وہ مالک تو دیکھ رہا ہے. نہ بتائیں، نہ کچھ کہیں، لیبل نہ لگائیں، فلیکس نہ لگائیں، فوٹو نہ بنوائیں، مالک تو دیکھ رہا ہے. اور بلکہ جب ایسا کیا جاتا ہے تو اکثر اس کے اندر وہ اللہ جل جلالہ کی رضا جو ہے، جو خلوص ہے، وہ نکل جاتا ہے. پھر باقی احسان جتانا رہ جاتا ہے.
پھر تصویروں کی نظر بنتے ہیں تو بیچ میں سے وہ خلوص وہ اٹھ جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں ایسا نہ ہو. ہمارے اس وقت بڑے بڑے عمرا طبقہ اس وقت نادار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں. ان کے سامنے ہاف لباس کے اندر وہ نادار بچیاں کھڑی ہوتی ہیں اور یہ سخی یہ داتا جا کے ان کو وہ چیزیں تقسیم کرتے ذرا. اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ زمانہ دیکھے، زمانہ سمجھے ہم بڑے سخی ہیں. جبکہ یہ بڑا ریاکاری کا عمل ہے اور بڑا ناپسندیدہ عمل ہے. غرض تو یہ تھی کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں، دوسروں کی مدد کریں کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. اور اگر ہم نے کھانا تو کھلایا ہے، لیکن کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی اتنی توضیح کی ہے، وضاحت کی ہے اور دوسروں کو سنایا ہے کہ زمانہ سن لے کہ یہ بڑا سخی اور داتا ہے، تو جو اصل مقصد تھا وہ مقصد تو فوت ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر تمہارے دل میں خلوص ہے، تم اسے اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن مقصود یہ ہے کہ تاکہ کچھ لوگ ایسے دیکھیں گے، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، تو یہ بات محمود ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن اکثر و بیشتر اس وقت جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں اس صورت میں نہیں ملتا. اس کے اندر زیادہ تر ریاکاری ہے. اور یہ سمجھیں کہ جو سخی، جو بندہ اس عمل کو ریاکاری کے لیے دے گا، ریاکاری کے لیے کرتا ہے کہ میرا نام ہو، بہت بڑی وعید فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید فرمائی ہے ساتھ میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک سخی، ایک عالم، ایک شہید، ان تینوں کو لایا جائے گا اور ان تینوں کو لا کے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا ہاں کیا چاہتے ہو. اس سخی سے، عالم سے اور اس شہید سے، تینوں سے پوچھا جائے گا. اب تینوں کہیں گے، سب سے پہلے سخی کی باری آئے گی تو سخی سے پوچھا جائے گا کیا چاہتا ہے. وہ کہے گا کہ میں دنیا میں نے بڑی سخاوت کی ہے، میں نے بڑی لاجپالی کی ہے، اب میں اس کا اجر چاہتا ہوں، میں بدلہ چاہتا ہوں، مجھے جنت دے دی جائے، فلاں 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 مجھ کو دیا جائے. سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا سخی کو اٹھا کے اس کو دوزخ کے اندر پھینک دو. عرض کرے گا کہ مولا میں نے تو سخاوت کی. فرمایا جائے گا کہ وہ جو تو نے سخاوت کی، تو اس کو فقط دنیا کی غرض کے لیے کی ہے، تو نے لوگوں کو سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے میں بڑا سخی تھا، میں نے سخاوت کی ہے، ذرا لوگ دیکھیں، لوگوں کو میری دھاک بیٹھے، سکہ بیٹھے، میں بہت بڑا سخی ہوں. تو فرمایا تجھے تیری شہرت چاہیے تھی، تیری شہرت تیری بلے بلے ہم نے دنیا میں کروا دی، تو ادھر ہی کیش ہو گیا تھا، بس اب جاؤ دفع کرو اس کو، اٹھا دیتا ہے. پھر باری آئے گی اس عالم کی. وہ جو عالم فاضل تھا، وہ جو قاری تھا، وہ جو بڑا نعت خوان تھا، وہ جو بڑی خوش الہانی کے ساتھ ذکر اذکار کرتا تھا، لوگوں کو محظوظ کرتا تھا، اس سے پوچھا جائے کہ کیا چاہتا ہے. وہ بھی اسی طرح کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر بڑا ذکر اذکار کیا ہے، میں نے عالم فاضل تھا، تو اب اس کا بدلہ چاہتا ہوں. فرمایا جائے گا اسے بھی اٹھا کے پھینک دو اس کو دوزخ کے اندر. یہ تو اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے عالم فاضل سمجھے، لوگ مجھے وہ حافظ قاری سمجھے، بڑا ثنا خوان سمجھے. تجھے تیری شہرت چاہیے تھی، وہ تیرا شہرت ہم نے کروا دیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، اٹھا کے اس کو پھینک دے. اسی طرح پھر باری آئے گی شہید کی. اب ذرا خود دیکھیں، عمل ہے شہادت والا، لیکن ملے اس کے اب اتنے بڑے عمل کے اوپر بھی اسے واصل جہنم کیا جا رہا ہے. کیوں؟ جب وہ اس کو بھی لا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں کیا چاہتا ہے، وہ بھی بدلہ مانگے گا. فرمایا جائے گا تو چاہتا تھا کہ لوگوں میری بہادری کا چرچا ہے، لوگ مجھے غازی سمجھے، مجاہد، سپاہی سمجھے، نڈر بے باک سمجھے، کہ میں بڑا لڑنے والا ہوں. تو اپنی دھاک چاہتا تھا، سکہ چاہتا تھا، وہ تیرا بٹھا دیا دنیا کے اندر.
تیری شہرت کر دی، تیری بلے بلے کروا دی، اب یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، تینوں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ یہ وعید ہے میرے آپ سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے حق میں یہ وعید فرمائی کہ جو دنیا کے لیے، ریاکاری کے لیے جو ایسے اعمال پیش کرتے ہیں، کوئی عمل بھی ہو، کوئی عمل بھی ہو، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، سچائی کے ساتھ، اور فقط ہر ایک عمل ایک لقمے سے لے کے آپ پوری مخلوق کو کھلا دیں، آپ بڑے سے بڑا عمل پیش کر دیں، ان کے اندر جو اصل اس کے اندر جو مغز ہے اور جو اس کی سب سے بڑی اس کی اسٹرینتھ ہے، پاور ہے، وہ ہے ہی فقط اللہ کی رضا۔ اگر اللہ کی رضا ہے تو آپ کا چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، غرض اس کی محبت نہیں ہے، اس کی جستجو نہیں ہے، تو جو عمل کریں، آپ بڑے سے بڑا عمل پیش کر دیں، سمجھے کہ وہ عکارت جائے گا، وہ بیکار جائے گا۔ اس لیے ہمارا آج کا یہ موضوع اور آج کا یہ پیغام ہمارے بیچ میں وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے غافل نہ ہوں، اس سے خاموش نہ ہوں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کریم نے جو جتنا دے رکھا ہے تو دھیان رکھا کریں کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہمارے گھر سے، دسترخوان سے کوئی بھوکا نہ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، آپ کے گھر سے جب بھی جو بھی کوئی آتا تو آپ کے گھر سے اسے کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجا جایا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی آتا، کوئی بھی آتا، اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجا جاتا تھا۔ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، کوئی سائل آیا، فقیر آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، جب بھی کوئی آتا اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجا جاتا تھا۔ حالانکہ دوسری طرف فقر ہے، فاقے ہیں، لیکن قربان جائیں جب بھی آپ کے در پہ کوئی آتا اسے کچھ نہ کچھ، چاہے ادھار لینا پڑتا، اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجا جاتا تھا۔ آج بھی، اب بھی اس عمل کی ضرورت ہے۔ اس عمل سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس عمل کو بحال کر دیا جائے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، تو اس عمل کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ عمل مالداروں کی محبت غریبوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اگر مالدار اپنا مال خرچ کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صاحب ثروت، حکمران، سیاستدان جن کو اللہ کریم نے دے رکھا ہے، اگر وہ اس عمل کو بجا لائیں گے تو ان کی محبت اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ توجہ کریں میری طرف ذرا، آخری باتیں ذرا اس آج کے ہمارے اس موضوع کا لب لباب ذرا، کہ اللہ کریم لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دے گا۔ اس وقت کی رازنیاں، ڈکیتیاں، بدمعاشیاں، بدفعلیاں، فتنے پردازیاں، آپس میں دلوں میں کساوت، دلوں کے اندر دوری، گرانی، اور جو اتنا ماحول کے اندر بگاڑ ہے زمانے میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس ایک عمل کو بجا لایا جائے تو اللہ کریم عوام الناس کے دلوں کے اندر مالداروں کی محبت ڈال دے گا، صاحب ثروت لوگوں کی عزت، رسپیکٹ ڈال دے گا، اگر اس عمل کو بجا لایا جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مالدار موجود ہیں، صاحب ثروت موجود ہیں، بڑے بڑے امیر کبیر موجود ہیں، اب جب انہوں نے مرنا ہے، اٹھنا ہے، جانا ہے، سارا کچھ چھوڑ کے چلے جانا، انہوں نے، ان کے پاس فقط اپنی وہ قبر، اور قبر کے اندر فقط وہ ان کا کفن، محدود مختصر اس اثاثے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن کتنے ایسے حضرات ہیں، ملوں کے مالکان ہیں، فیکٹریوں کے، لوموں کے مالکان ہیں، بڑی بڑی پراپرٹی کے مالک ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا دل اتنا سخت ہے، اتنی گرانی ہے، اتنی کساوت ہے، ان کا دینے کے لیے جی نہیں کرتا۔ میرے آپ سب کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، میں کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بھوکوں کو کھانا کھلا، یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کر، اللہ کریم تیرے دل کو نرم فرما دے گا۔ یہی ایک پیغام میرے آپ سب کے لیے بھی ہے۔ اس عمل پہ آ جائیں، ذرا اس عمل پہ جڑ جائیں، اس عمل پہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ کتنا حسین عمل ہے، حضور کے بول بہاروں جیسے، اور ہر حرف حرف آخر ہے، فقط اتنا بول ہے حضور کا۔ اس دل کی سختی والے کو حضور نے فقط اتنا باز فرمایا ہے۔ اس نے پوچھا حضور میرا دل بڑا سخت ہے، آپ نے فرمایا یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کر اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کر۔ بس اس اتنے سارے عمل نے اس بندے کے دل کو نرم کر دیا، اس کے دل کو نرم کر دیا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اسلام لانے سے پہلے بڑے ذہین تھے، ذکی تھے، اور بڑے مانے جانے جاتے تھے۔ عبداللہ بن سلام سرکار جب مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے نا، ہجرت کر کے، تو یہودیوں کو پتہ چلا، عبداللہ بن سلام اس کو تیار کیا کہ تو بہت بڑا ہمارا عالم ہے، فاضل ہے، ہیرو ہے، تو تیار ہو جا مناظرے کے لیے۔ جب سرکار آئے نا مدینے میں تو آپ نے مناظرہ کرنا ان کے ساتھ۔ اب اس عالم کو تیار کیا گیا، کتابوں میں آیا، بزرگ فرماتے ہیں کہ تقریباً 100 سوال تیار کیے کہ میں سرکار جب آئے نا تو اللہ کے نبی سے میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ اب مذہب یہود کے اندر اس نے سوالوں کی تیاری شروع کر دی، 100 سوال، بڑے مضبوط بڑے سوال اس نے تیار کیے۔ سرکار جب ہجرت فرما کے آئے، پتہ چلا کہ آپ آ گئے۔ اب وہ بھی آ گیا کہ سرکار کے ساتھ میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ سرکار کے سامنے صحابہ کا جرمن لگا ہوا ہے، سرکار بیچ میں بیٹھے ہوئے، وہ بھی پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ اب حضور ان سے واز فرما رہے، فقط حضور کے اتنے بول، یہی بول حضور کے، یہ بول نکل رہے ہیں حضور کے۔ فرمایا لوگوں میں سلام کو عام کرو، یعنی السلام علیکم، لوگوں میں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بس حضور کی یہ دو بول نکلے، پیچھے آ کے عبداللہ بن سلام آ کے 100 سوال تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، مناظرے کے لیے آیا ہوا ہے۔ بس جیسے حضور کی یہ واضح و نصیحت عبداللہ بن سلام کے کانوں پہ پڑی نا، بس اتنا اثر ہوا، وہیں بیٹھ گیا اور وہ سارے کے سارے سوالات بھول گئے، اور بس اتنی بات دل کے اندر بیٹھ گئی۔ کیا حضور کی وہ فصیح بول، بلیغ بول نکلے ہیں، مختصر، لیکن 2 کلمات حضور کے منہ سے نکلنے تھے۔ عبداللہ بن سلام وہیں بیٹھ گیا۔ جب صحابہ کا جھرمٹ اٹھا، محفل برخاست ہوئی، تو سرکار نے دیکھا عبداللہ بن سلام کو۔ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام کیسے آئے ہو؟ اب اتنا اثر ہے حضور کی بات کا، اب کوئی دوسری بات ہی نہیں، کوئی اور جواب ہی نہیں آیا، بس فقط حضور کا سنتے ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے قریب کیا، اپنے پاس بٹھا دیا، واپس گئے، اب کلمہ پڑھ کے گئے۔ اب گئے نا تو پیچھے سارے یہودی ملے، انہیں پتہ چلا سارے کے سارے بکھرے ہوئے خفا ہیں، سارے الٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کاش تو نے سوال کیا ہوتا اور اس کا اللہ کا نبی جواب دیتا، تیرا مناظرہ ہوتا، مکالمہ ہوتا، بحث ہوتی، تو سوالات کرتا، وہ سوالوں کا جواب دیتے، ہم مان جاتے کہ وہ فاتح ہیں اور تجھے شکست ہوئی۔ تو نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، بغیر سوالوں کے ہی تو کلمہ پڑھ کے واپس آ گیا، تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی۔ آپ نے بس فقط اتنا ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بس انہوں نے بات ہی وہ کر دی ہے کہ میرے سارے کے سارے سوالات مجھے بھول گئے۔ تو وہ بات، وہ واز جس نے عبداللہ بن سلام کے سارے سوالوں کو بھلا دیا ہے، یقیناً وہ میرے آپ سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اس اسوہ حسنہ سے ایک وہ محبوب عمل ہے جس کی آج بھی امت کو بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس عمل کو آپ بھی بجا لاؤ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہمیں اس عمل کو بجا لانے کی توفیق اور طاقت عطا کرے۔
ہمارے دلوں کے اندر اللہ کریم نرمی پیدا فرما دے، دوسروں کے لیے احساس کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، ہمارے دلوں کی سختیوں کو، کثافتوں کو، کدورتوں کو، نفرتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔